جی دوستو، ایک شخص نے اپنی پسند کی شادی کی. اس کی بیوی کافی خوبصورت تھی. وقت گزرنے کے ساتھ ہوا کچھ اس طرح کہ اس کی بیوی کو سکن کی کوئی بیماری لاحق ہوئی اور دن بدن اس کی خوبصورتی گھٹتی جا رہی تھی، یعنی کہ وہ بدصورت ہونے لگی. تو اس چیز کا بیوی کو بھی کافی خطرہ تھا کہ میرا شوہر اس بیماری کی وجہ سے مجھے کہیں چھوڑ نہ دے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ شخص کچھ دنوں کے لیے کسی جگہ کام پہ گیا. جب وہ واپس لوٹا تو اس نے آ کے بتایا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کی آنکھیں چلی گئی ہیں، یعنی اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی ہے. تو بیوی اس کا سہارا بنی اور ویسے ہی ان کی زندگی پیار محبت سے گزرنے لگی جیسے پہلے گزرتی تھی، یعنی کہ کوئی زیادہ اثرات ان کی زندگی پر نہ پڑے. اور بیوی اپنی وہ بدصورتی والی جو بیماری تھی اس کو بھی بھول گئی اور اپنے شوہر کی خدمت کرنے لگی. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصے بعد اس بیوی کی ڈیتھ ہو گئی اور اس شخص نے وہ محلہ اور شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا. جب وہ شخص وہ محلہ وہ شہر چھوڑ کے جانے لگا تو جو کچھ محلے دار اسے جانتے تھے وہ اس کے پاس آئے اور اسے کہنے لگے کہ آپ نابینا ہیں، آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ چلی گئی ہیں، تو آپ کی بیوی بھی فوت ہو گئی ہے، تو آپ کیسے زندگی گزاریں گے اور کہاں پہ جائیں گے. تو دوستو فوراً اس شخص نے اپنی آنکھوں سے چشمہ اتارا اور ان سے مخاطب ہو کے بولا کہ میری آنکھیں صحیح سلامت ہیں، میں نابینا نہیں ہوں. میری اس جھوٹ کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ میری بیوی کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ اس کی بدصورتی کی وجہ سے جو اسے بیماری لاحق ہوئی تھی کہ کہیں میں اس کو چھوڑ نہ دوں. اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک تو اسے وہ بیماری کا صدمہ ہے اور اوپر سے اسے یہ بھی ڈر لگا رہے کہ میں اسے چھوڑ نہ دوں. اس وجہ سے میں نے یہ اپنی بیماری کا بہانہ کیا تاکہ اس کے دل سے جو ڈر وہ خوف یہ ہے کہ میں اسے چھوڑ نہ دوں وہ ختم ہو جائے. دوستو یہ محبت اور اظہار کی ایسی کہانی ہے جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری شریک حیات جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہمارے ساتھ زندگی کے سفر پر نکل آتی ہیں، اگر ان کے اندر کچھ کمزوریاں کچھ عیب کچھ ایسی برائی نظر آ جاتی ہے جو کہ ان کے بس میں نہیں ہوتی، ہم اس کو بہتر امپروو کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے ان کی کمزوری ڈھونڈ کر انہیں ڈرا دھمکا کے اس بات کا ڈر ان کے دل میں ہم بٹھا دیتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، تو ایسا نہ کیا کریں. دوستوں کہ ہر شخص کے اندر عیب اچھائی برائی ضرور ہوتی ہے، لیکن اس بحاف پر کہ ہم ایک شخص کی کمزوری ڈھونڈ لیتے ہیں اور ہمیشہ اس کو اگر ہم بلیک میل کرتے رہتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ زندگی کا پیا صرف اسی وقت چلتا ہے جب آپ کے اندر اظہار اور محبت کا جذبہ اس حد تک ہو کہ ہم نے ساتھ نبھانا ہے اور سامنے والے کی اچھائی برائی دونوں ہماری خود کی ہیں، یعنی اچھائی بھی سانجھی ہے اور برائی بھی سانجھی ہے. جی دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا اور جڑے رہیے گا موٹیویشن ود افتخار وڑیچ. شکریہ.